نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، دین اسلام ایک تحریک ہے، ایک ہلچل ہے، ایک مشن ہے، اور ہر تحریک محتاج ہوتی ہے ورکروں کی، جد و جہد کرنے والوں کی، محنت کرنے والوں کی، اور جیسے مضبوط محنت کرنے والے ہوں گے اتنی ہی گاڑی تیز چلے گی۔ ایک گاڑی کھینچنی ہے، بہت سارے کھینچنے والے ہوں اور مضبوط کھینچنے والے ہوں اور سب مل کر کھینچیں تو آسانی سے گاڑی آگے بڑھتی چلی جائے گی، اور اگر گاڑی کھینچنے والے کمزور ہوں یا ایک متفق ہو کر نہ کھینچے تو آہستہ آہستہ سرکے گی یا سرکے گی نہیں۔ ارشاد پاک ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی ایسی جگہ پر مفسرین کرام لفظ دین پوشیدہ مانتے ہیں، جیسے جاہدو فی اللہ، جاہدو فی اللہ کے معنی جاہدو فی دین اللہ، جیسے والذین جاہدوا فینا تو وہاں پوشیدہ مانتے ہیں والذین جاہدوا فی دیننا۔ اسی طریقے پر
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہاں بھی لفظ دین پوشیدہ مانیں گے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ دِینِ اللَّهِ، اللہ کے دین کی رسی مضبوط پکڑو. اور فرمایا کہ سب ایک ساتھ مل کر پکڑو. پھر فرمایا کہ جدا جدا مت ہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ڈبل اہمیت بتائی ایک ساتھ مل کر کے رسی مضبوط پکڑنے کی، کیونکہ اسی صورت میں گاڑی آگے سرکے گی، ورنہ گاڑی کھڑی ہے وہیں کہ وہیں رہے گی، آگے نہیں بڑھے گی. ہمارے حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری قدس سرہ ایک مثال بیان کیا کرتے تھے کہ اسلام کی گاڑی کا پیٹرول ارب ہیں، ہم تو بغیر پیٹرول کی گاڑی کو دھکا دے کر چلا رہے ہیں. وہ آہستہ آہستہ جا رہی ہے، سڑک رہی، بغیر پیٹرول کی بھی چلتی ہے دھکا دے کر، لیکن اس میں پیٹرول آ جائے تو پھر وہ کتنی تیز رفتار ہو جائے گی ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. تو حضرت مولانا نے دین اسلام کو ایسی گاڑی کے ساتھ تشبیہ دی تھی، جس گاڑی کے اندر پیٹرول اگر ہے تو بہت تیز جائے گی، اور پیٹرول نہیں ہے تو دھکا دے کر کے لے جاؤ. بہرحال ہر تحریک حرکت کی محتاج ہے. تحریک کے ساتھ حرکت ہوگی تو تحریک کامیاب ہوگی، اور اگر تحریک کے ساتھ حرکت نہیں ہے تو تحریک کامیاب نہیں ہوگی. میرے بھائیو، اسی لیے اللہ تعالی نے دین ہمیشہ رجال کار کے ذریعے بھیجا ہے، نبیوں کے ذریعے بھیجا ہے، اور نبیوں کے صحابہ کے ذریعے بھیجا ہے، اور نبیوں کی امتوں کے ذریعے سے بھیجا ہے. امتوں کی کیا ضرورت تھی؟ نبی ایک ہے، ایک چنا کیا بھاڑ پھونکے گا؟ ایک چنے کا ایک دانہ کیا بھاڑ پھونکے گا؟ بھاڑ کہتے ہیں پہلے چنے بھوننے کے لیے دکانیں ہوتی تھی، وہ بھڑبھونجے کہلاتے تھے. بھڑبھونجے ان کا کام ہی لوگ جس کو بھی چنے بنوانے ہوں، کلو 2 کلو 5 کلو چنے لے کر دکان پہ چلے جاؤ، وہ اپنا مقررہ ریٹ لے گا اور آپ کے چنے اس میں بھون دے گا. ایک بڑا کڑھا ہوتا ہے، اس کے اندر مٹی ہوتی ہے، اس کے اندر ڈال کر کے بھونتے ہیں. تو جیسے چکی آٹا پیسنے والے کی چکی ہوتی ہے، تو کوئی ایک آدمی اگر اناج لے کر آئے تو اس کے لیے چکی نہیں چلاتا، 10-15 آدمیوں کا اناج آئے گا تب چکی چلائے گا. تو اب ایک آدمی ایک چنے کا دانہ لے کر آیا کہ بھئی اسے بھون دے، تو اب ایک چنے کے دانے کے لیے بھڑبھونجا کیا بھاڑ پھونکے گا؟ بھاڑ وہ چولہا جس کے نیچے آگ جلتی، اوپر کڑاؤ ہے، اندر مٹی ہے، جس میں چنے بھونے جاتے ہیں، وہ بھاڑ ہے. اس بھاڑ کو پھونکنا یعنی جلانا. ایک چنے کے لیے کیا بھاڑ پھونکے گا؟ تو پیغمبر ایک پیغمبر ہیں، ایک پیغمبر سے ساری دنیا کیسے حرکت میں آئے گی؟ اس لیے پیغمبر کے ساتھ اللہ نے ان کے پیغمبر کے صحابہ کو ملایا، اور صحابہ کے ساتھ پیغمبر کی امت کو بھی ملایا. اور اسی لیے ایک حدیث ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، امت کے علماء نبیوں کے وارث ہیں. کس بات میں وارث ہیں؟ باپ نے مال و دولت چھوڑا ہے، لاؤ ہمیں دو، نہیں، انبیاء کو تو مال و دولت چھوڑتے ہی نہیں. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. وہ پیچھے کیا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ وہ پیچھے چھوڑ کر اپنا دین اور دین کے لیے محنت چھوڑ کر جاتے ہیں.
لہذا علماء کو اسی کا وارث بنایا گیا ہے کہ جو کام نبی کرتے تھے، دین کے لیے محنت کرتے تھے، وہی محنت اب علماء امت کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو حدیث میں نے بیان کی، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اس میں لفظ جو علماء آیا ہے، آج کل علماء ایک اصطلاح بن گئی ہے کہ کسی مدرسے میں 7-8 سال پڑھ کر سند لے کر آیا ہے وہ عالم، اس کا پلورل علماء۔ یہ معنی نہیں ہے۔ یہ جو علماء کی اصطلاح ہے یہ تو بہت بعد میں شروع ہوئی ہے۔ جو مدرسوں سے پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں ان کو جو عالم علماء کہتے ہیں، یہ بہت بعد میں شروع ہوئی۔ قرآن و حدیث میں لغوی معنی ہوتے ہیں۔ عالم کے لغوی معنی ہیں دین جاننے والا۔ دنیا جاننے والے کو عالم نہیں کہیں گے، دین جاننے والا عالم کہلاتا ہے، چاہے وہ کسی مدرسے میں پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو۔ دین جانتا ہے تو وہ جاننے والا ہے، عالم مانے جاننے والا۔ لیکن دنیا کے کام جاننے والا، کھیتی باڑی جاننے والا، کارپینٹنگ جاننے والا، آہنگری لوہاری کا کام نہیں، دین جاننے والا۔ پھر جو یہ عالم ہے یہ کلی مشکک ہے۔ جیسے سر کے بال کالے ہیں تو سب کے سروں کے بال ایک درجے کے کالے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے دین کا جاننے والا، لیکن سارے بندے دین کے ایک درجے کے جاننے والے نہیں ہیں۔ کوئی تھوڑا جانتا ہے، کوئی زیادہ جانتا ہے، کوئی اور زیادہ جانتا ہے، کوئی بہت زیادہ جانتا ہے۔ یہ سب عالم ہیں اور ان کی جمع علماء ہیں، یعنی دین جاننے والے۔ قرآن کریم کی مشہور آیت ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اللہ کا علم اور معرفت رکھتے ہیں۔ جو اللہ کو پہچانتے ہی نہیں، اللہ کا علم اور معرفت رکھتے ہی نہیں ہیں، وہ اللہ سے کیا ڈریں گے؟ اللہ سے ڈرنے والے تو وہی بندے ہیں جو اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اس آیت میں علماء سے مراد آج کل جو مدرسوں سے پڑھ کر نکلے ہوئے ہیں یہی علماء مراد نہیں ہیں کہ یہی علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، باقی مسلمان نہیں ڈرتے۔ نہیں، جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اللہ کی پہچان رکھتا ہے، اللہ کی ذات و صفات کو سمجھتا ہے، تو وہ اللہ سے ڈرے گا۔ اور جس کی معرفت ہے ہی نہیں، یہ کفار ہیں، ہندو ہیں، بدھسٹ ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، وہ اللہ کو پہچانتے ہی نہیں، تو اللہ سے کیا ڈریں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے مگر ناقص پہچانتا ہے۔ جیسے مسلمانوں میں بیچارے دین سے بے خبر جاہل مسلمان اس گمان میں ہے اللہ غفور و رحیم ہے، کرو جو کچھ کرنا ہو کرو، اللہ غفور و رحیم ہے۔ بلکہ بازا تو یہ کہے گا کہ اگر ہم گناہ نہیں کریں گے تو اللہ کسے بخشیں گے؟ اللہ کی تمام صفتوں کو بروئے کار آنا چاہیے۔ اللہ رزاق ہیں تو کوئی مرزوق ہے جبھی تو وہ رزاق ہیں، تو وہ غفور ہیں تو کوئی گناہ کرے گا تبھی تو وہ غفور ہیں۔ پاگل یہاں تک جاتے ہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن کریم میں 2 جگہ پر ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ میرے بندوں کو آگاہ کر دیجئے، غفلت میں نہ رہیں، ان کو آگاہ کر دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہوں، اور میری سزا بڑی سخت سزا ہے۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بندوں کو بتائی گئی۔
اب آدھی بات تو جانتا ہے، آدھی بات جانتا ہی نہیں. وہ کیا ڈرے گا؟ آج مسلمانوں میں جو بے باکی پیدا ہوئی ہے، مسلمان ہے نماز نہیں پڑھتا، مسلمان ہے روزہ نہیں رکھتا، مسلمان ہے یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا بھئی؟ مسلمان ہے تو کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کی پوری جیسی معرفت پہچان ہونی چاہیے، ایسی نہیں ہے. ادھوری ناقص معرفت ہے تو ناقص معرفت میں تو یہی ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جن کی کما حق ہو معرفت وہی ڈرتے ہیں. اسی طرح سے فرمایا کہ انبیاء کے وارث کون؟ جو نبیوں کا لایا ہوا دین جانتے ہیں، علماء. نبیوں کا لایا ہوا دین جانتے ہیں علماء، وہ نبیوں کے وارث ہیں. جب نبی دنیا سے چلے گئے تو جو گاڑی انبیاء چھوڑ کر گئے ہیں وہ گاڑی کھڑی تھوڑی رہے گی، اس گاڑی کو تو چلانا ہے. اس کو کون چلائے گا، کون کھینچے گا؟ اگر پیٹرول ہے تو خود بخود چلے گی، اور پیٹرول نہیں ہے دھکے دے کے چلاؤ، چلانا پڑے گا، وہ کھڑی نہیں رہے گی، اس گاڑی کو چلانا ہے. بھائیو، اتنی گفتگو کو حاصل یہ ہے کہ آج جو علماء کہلاتے ہیں آیت میں اور حدیث میں وہ مراد نہیں ہے. دین کا ہر جاننے والا عالم ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی بہت بڑا ہے، لیکن سارے دین کا جاننے والا، ادھورا جاننے والا عالم نہیں ہے. وہ جیسے نا مسلمان کا اللہ غفور الرحیم ہے، کرو جو کچھ اللہ بخشیں گے، یہ اللہ کی غلط معرفت ہے، رونگ معرفت ہے، یہ عالم نہیں. اللہ کو صحیح جانتا ہے، کامل معرفت ہے، اللہ کے دین کو صحیح طریقے پر جانتا ہے، چاہے تھوڑا جانتا ہے وہ بھی عالم ہے، زیادہ جانتا ہے وہ بھی عالم ہے، بہت زیادہ جانتا ہے وہ بھی عالم ہے، سب ہیں. اسی لیے نبیوں کے کام کی ذمہ داری ساری امت پر ڈالی گئی. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اللہ کے علم میں بہترین امت تھے. اللہ تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، فائدہ پہنچانے کے لیے وجود میں لائے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول حیات الصحابہ میں ہے. حیات الصحابہ. دوسرے حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب قدس سرہ کی عربی میں کتاب ہے، انگریزی میں، اردو میں سب ترجمے ہوئے ہیں. اس کے پہلے باب میں وہ آیتیں جمع کی ہیں جن میں صحابہ کی فضیلت ہے، حیات الصحابہ ہے، صحابہ کی لائف. تو پہلے باب میں وہ آیتیں ساری جمع کی ہیں جس میں صحابہ کے فضیلت ہے. دوسرے باب میں وہ حدیثیں ہیں جن حدیثوں میں صحابہ کی فضیلت ہے. پھر تیسرا باب ہے، تیسرے باب میں وہ آثار ہیں، یعنی صحابہ کے اقوال، جن اقوال میں صحابہ کی فضیلت ہے اس کو آثار کہتے ہیں. تیسرے باب میں آثار ہیں. یہ تیسرے باب میں یہ روایت ہے جو میں بیان کر رہا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت خاص ہے صحابہ کے لیے، پوری امت کے لیے آیت نہیں ہے. اور فرمایا کہ اگر یہ آیت پوری امت کے لیے ہوتی تو انتم ہوتا، کنتم نہ ہوتا. انتم خیر امت ہوتا، کنتم خیر امت نہ ہوتا. انتم اور کنتم کا فرق عربی کا ہے، وہ میں نہیں سمجھا رہا، اور
حجت اللہ کی میں نے شرح لکھی ہے رحمت اللہ الواسعہ، اس میں اس کا فرق سمجھایا ہے کہ کنتم اور انتم میں کیا فرق ہے، ابھی نہیں سمجھانا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر ہول امت، پوری امت آیت کا مصداق ہوتی تو کنتم نہ ہوتا، انتم ہوتا۔ آیت میں کنتم ہے، لہذا یہ آیت پوری امت کے لیے نہیں ہے، صرف صحابہ کے لیے۔ پھر فرمایا کہ صحابہ کے علاوہ باقی امت میں سے جو لوگ صحابہ والے عقائد و عمل پر ہیں وہ آیت کا مصداق ہے۔ اور بہت بڑی ہی موٹی سی بات ہے، یہ قادیانی کیا کنتم خیر امتن میں آ جائیں گے؟ وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں۔ یہ شیعہ کیا خیر کنتم خیر امت میں آ جائیں گے؟ یہ آغا خانی کنتم خیر امتن میں آ جائیں گے؟ جن فرقوں کے بارے میں مفتیان کرام کہتے ہیں مسلمان ہی نہیں ہیں، وہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں، مفتی کہتے ہیں مسلمان ہی نہیں، تو کیا کنتم خیر امتن میں آ جائیں گے؟ نہیں، کنتم خیر امتن میں امت کے وہ افراد ہیں جن کے عقیدے صحابہ والے عقیدے ہیں اور جن کا عمل صحابہ والا عمل ہے، وہی کنتم خیر امتن ہے۔ میرے بھائیو، عقیدہ تو ایک ہے اور عمل دو ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ کے جو عقائد ہیں وہی صحابہ کے عقیدے تھے، اور عمل دو ہیں، ایک شخصی انڈیویجول ذاتی لازمی جس کا فائدہ اپنی ذات کو پہنچے، اور دوسرا متعدی جس کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچے اور خود کو بھی پہنچے۔ عمل دو ہیں۔ تو عقیدے اور عقیدے کے بعد میں جو ذاتی عمل ہے وہ ذاتی عمل خیر الرجل تو بناتا ہے، خیر البریہ تو بناتا ہے، خیر امتن نہیں بناتا۔ اس کو مضمون کو سمجھو اچھی طرح سے۔ ایک بندہ ہے، خوب نمازیں پڑھتا ہے، خوب روزے رکھتا ہے، تلاوتیں کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، بہترین بندہ، لیکن اس ایک بندے کو کمیونٹی نہیں کہہ سکتے، امت نہیں کہہ سکتے۔ امت بہترین کب بنے گی؟ امت بہترین بنے گی جب ذاتی اعمال کے ساتھ متعدی اعمال بھی کرے، لازمی اعمال کے ساتھ متعدی اعمال بھی کرے۔ آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے وہ بہترین لوگ ہیں۔ اور یہ آیت کہتی ہے کنتم خیر امتن، تم بہترین امت تھے، افراد نہیں۔ اچھا، بہترین امت کس بنیاد پر تھے؟ اخرجت للناس، لوگوں کے فائدہ پہنچانے کے لیے تمہیں وجود میں لایا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امت کمیونٹی بہترین اس وقت بنے گی جب وہ ذاتی اپنی ذات کے لیے ہی عمل نہ کرے، دوسروں کے لیے بھی عمل کرے، دوسروں کے لیے بھی محنت کرے، تب وہ بہترین کمیونٹی بنے گی، بہترین امت بنے گی۔ اسی آیت میں اخرجت للناس معلوم ہوا کہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے ذاتی عمل، ایمان اور نیک عمل رجل صالح بہترین آدمی بنائیں گے، لیکن خیر امتن کے لیے ضروری ہے کہ ایک نہیں، پوری کمیونٹی مل کر کے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے محنت کرے، متعدی کام کرے تو وہ خیر امتن بنے گی، اس کے بغیر نہیں بنے گی۔ یہ بات اسی آیت میں ہے۔ میرے بھائیو غور کرو، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم دنیا کے سینٹر میں مبعوث کیا گیا۔ امریکہ تو معلوم نہیں تھا، امریکہ میں آبادی تھی بھی یا نہیں تھی معلوم نہیں،
ریڈ انڈین اس بر اعظم میں کب سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ تو امریکہ تو معلوم نہیں تھا، باقی جو دنیا معلوم تھی اس کا جزیرۃ العرب اس کا سینٹر ہے۔ اگر ایک آدمی ویسٹ میں چلے گا تو افریقہ کے آخری کنارے پر پہنچے گا، ایک ایسٹ پر چلے گا تو چائنا تک پہنچے گا، ایک نارتھ میں چلے گا تو یورپ تک پہنچے گا، ساؤتھ میں دریا تھا، وہاں حضور کو مبعوث کیا، دنیا سے حضور تشریف لے گئے، حضور کی آنکھ بند ہوئی اور صحابہ ساری دنیا میں پھیل گئے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے، ارے تلوار سے پہلے صحابہ دعوت لے کر پہنچتے تھے، افریقہ میں بھی، ایشیا میں بھی، یورپ میں بھی، مصر تک تلوار چلی ہے، سارا افریقہ میں کہاں تلوار چلی ہے؟ اور اسلام تو صحابہ کے زمانے میں سارے افریقہ میں پہنچ گیا تھا، بر اعظم افریقہ میں۔ ہندوستان میں اسلام پہلے پہنچا ہے، پھر تلوار تو وہاں پہنچی ہے حجاج ابن یوسف اور محمد ابن قاسم کے زمانے میں، اسلام تو اس سے بہت پہلے پہنچا ہے۔ یہ کون اسلام لے کر گیا تھا؟ امت لے کر گئی تھی، پہلی امت لے کر گئی تھی، صحابہ لے کر گئے تھے۔ صحابہ اس حقیقت کو سمجھتے تھے، اور جب تک یہ حقیقت لوگ سمجھتے رہے دین بڑھتا بھی رہا، اور جو لوگ دین جانتے تھے وہ جانتے بھی رہے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب یہ نقل و حرکت ختم ہو گئی تو دین بڑھتا تو رہا۔ بزرگان دین کی محنتوں سے نئے نئے لوگ مسلمان ہوتے رہے، مگر جو مسلمان ہوتے رہے ان کو دین سکھانے والا کوئی نہیں رہا۔ نتیجے میں ایک غیر تو غیر مسلمانوں میں جہالت عام ہو گئی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب قدس سرہ نے اس حقیقت کا ادراک کیا کہ امت کو ہلاؤ، متحرک کرو، تاکہ دوسروں تک تو دعوت ہم بعد میں پہنچائیں گے، پہلے اپنے جو دین سے بے خبر ہو گئے، جاہل ہو گئے، ان کو حرکت میں لاؤ، ان کو دین پہلے پہنچاؤ، سکھلاؤ۔ اسی تحریک کا نام جماعت کا کام ہے، جماعت کا جو کام ہے اسی تحریک کا نام ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، صحابہ اور اس کے بعد کچھ عرصے تک تو یہ نقل و حرکت چلتی رہی۔ جہاد الگ ہے، جہاد کس چیز کا نام ہے؟ اسلام کی گاڑی جا رہی ہے، دشمن اس کے پہیے میں روڑا اٹکاتا ہے، تو اس کی اجازت اس کو نہیں دی جائے گی۔ ہٹ، سامنے سے ہٹ، روڑا ہٹا، اسلام کی گاڑی کو چلنے دے، کوئی جہاد نہیں۔ لیکن اسلام کی گاڑی میں روڑا اٹکائے گا یا مسلمانوں کو ستائے گا تو پھر اس کو نہیں بخشا جائے گا۔ بس جہاد تو بعد میں ہے، کوئی شرارت کرے تو جہاد ہے، ورنہ دعوت کا کام اصل ہے۔ تمام صحابہ جہاد بعد میں، اس سے پہلے دعوت لے کر افریقہ میں پہنچے، دعوت لے کر ایشیا میں پہنچے۔ نارتھ کی طرف زیادہ دور نہیں گئے، زیادہ دور آبادی بھی نہیں تھی، اور پھر نارتھ کی طرف ٹھنڈا علاقہ تھا، اس ٹھنڈے علاقے کو عرب کے لوگ برداشت نہیں کر پائے تھے۔ قسطنطنیہ پر گئے تھے صحابہ جہاد کرنے، مگر واپس چلے آنا پڑا۔ جب ونٹر شروع ہو گیا تو سردی اتنی سخت، اب میدان میں پڑے ہیں، سنو پڑنے لگی، اب کیسے رہیں گے، تو واپس آئے۔ لیکن ویسٹ میں اور ایسٹ میں کوئی پریشانی نہیں تھی، تو صحابہ انڈیا تک پہنچے، چائنا تک پہنچے، سارے افریقہ میں گھوم لیے۔ یہ جو حرکت چلتی رہی وہاں تک تو مسلمان دین سے واقف رہے۔ جب یہ حرکت دھیمی پڑ گئی یا ختم ہو گئی تو مسلمان، غیروں کو تو چھوڑو، مسلمان بھی دین سے واقف نہیں رہے۔ یہی مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو دین سے واقف کرنے کی حرکت کا نام جماعت کی چہل پہل ہے۔ اسی حرکت سے امت میں بیداری آئے گی، امت خیر امتن بنے گی۔ لہذا اس حرکت کے لیے نام لکھواؤ بھائی، کون اس حرکت میں شریک ہونے کے لیے تیار ہے؟ درود شریف پڑھو بھائی، دعا کریں۔
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام۔ یا الہ العالمین، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہمارے حسنات میں برکت پیدا فرما۔ یا اللہ، دین کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما۔ یا اللہ، جو ہم ٹوٹی پھوٹی محنت کر رہے ہیں اس کو قبول فرما، اس میں برکت پیدا فرما، اور ہمیں اور ہمت اور حوصلہ عطا فرما کہ ہم تیرے دین کو چار دانگ عالم پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے کھڑے ہوں، اور اللہ تعالی ہماری محنتوں میں برکتیں فرمائیں اور ہمارے کاموں میں یا اللہ دنیا میں دین اسلام کو عام و تام فرما، ساری دنیا میں ایمان کی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ، تے اپنے تمام بندوں کو جنت نشیب بننے کے لیے ایمان اور عمل پر ڈال دے۔ اے میرے مولا، ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔